الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: منهومان لا يشبعان، منهوم في العلم لا يشبع، ومنهوم في الدنيا لا يشبع. رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافق عليه الذهبي. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. رواه الترمذي في جامعه وقال: حديث حسن صحيح. عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ حضرات نے سنا کہ ششماہی امتحان کے نتائج کا اعلان تو ہو چکا ہے. آپ حضرات کو پتہ چل چکا ہے کہ کس نے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے، کس نے بہت اعلیٰ کامیابی حاصل کی ہے، کون کچھ کمزور نکلا ہے اور بدقسمتی سے کون فیل ہو چکے ہیں. یہ اطلاع تو آپ کو ہو چکی ہے. اس وقت آپ حضرات کو جو جمع کیا گیا ہے اور اساتذہ کرام نے درس کو موقوف کر دیا ہے، آپ حضرات سب کو جامعی کی نظام کے مطابق یہاں جمع کیا گیا ہے. اس میں یہ ہے کہ کچھ باتیں اسی مناسبت سے آپ حضرات کو کے سامنے پیش کی جائیں اور اسی طرح جو اعلیٰ نمبر والے حضرات طلبہ ہیں ان کو انعامات دیے جائیں. میں نے اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سورہ انفال کی آیت نمبر 29 تلاوت کی ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں بھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. آیت کریمہ سورہ انفال کی: یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. یہ آیت نمبر 29 سورہ انفال کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے. اس آیت کریمہ کا انتخاب اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ دینی علوم حاصل کرنے والے طالب علم کے لیے اخلاص کے ساتھ ساتھ نہایت ضروری ہے تقوی. اور تقوی ایسی چیز ہے کہ صرف جو علم دین کا اصل مقصد آخرت کی کامیابی ہے، اس میں بھی طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہے اور علم اضافے کا بھی ذریعہ ہے. اور قرآن کریم کی صرف یہ سورہ انفال والی آیت نہیں، اس کے علاوہ اور آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی کے پاس تقوی ہو اللہ تعالیٰ اس کے علوم میں اضافہ کر دیتا ہے.
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی کیفیت یا طاقت تمہارے اندر پیدا کرے گا۔ یہی وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو رہنمائی ملتی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی آیت کی تفسیر میں محمد ابن اسحاق کے حوالے سے یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ فرقان سے یہاں مراد کیا ہے؟ الفصل بین الحق والباطل۔ تو اگر تقوی آدمی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ کیفیت عطا فرمائے گا، اور وہ علمی اضافے کی صورت میں آدمی کو مل سکتی ہے وہ کیفیت کہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ ایک اور آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ۔ ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ تو سب سے پہلے طالب علم کے لیے علمی ترقی حاصل کرنے کے لیے تقوی ہے، اور تقوی کا میں سادہ الفاظ میں عرض کر دوں، نمازوں کی پابندی اور دیگر فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ، غیر مؤکدہ اور مستحبات کی پابندی، اور اسی طرح حرام، مکروہ اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ نگاہ کی حفاظت، اور اسی طرح زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، اور لباس سنت کے مطابق ادھر ادھر گھومنے پھرنے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تمام کی تمام تقوی کی صورتیں ہیں۔ اگر تقوی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ علوم سے نوازے گا۔ جن طلبہ نے اچھی کامیابی ہمیشہ حاصل کی ہے، وہ اسی جب ان کی زندگیوں پر آپ نظر ڈالیں گے تو وہ نماز کی بھی پابند ہوں گے، زبان اور نگاہ کی پابندی وہ حفاظت کرنے والے بھی ہوں گے، اور دوسرے گناہوں سے بھی محفوظ ہوں گے۔ لیکن جو لوگ خدا نخواستہ اس میدان میں کمزوری دکھاتے ہیں تو صرف اس میدان میں نہیں، پھر تعلیم میں بھی وہ کمزور ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ میں نے اسی وجہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ ہمارے اکابرین جنہوں نے تاریخ بدل دی ہے، زمین کے کونے کونے تک ان کے برکات پہنچے ہیں، ان کی زندگیوں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ وہ استاد حدیث بننے کے بعد یا عالم بننے کے بعد یا مدرس بننے کے بعد یا بوڑھے ہونے کے بعد وہ متقی اور پرہیزگار بن گئے۔ طالب علمی ہی کے زمانے سے وہ پرہیزگار تھے، طالب علمی ہی کے زمانے سے وہ بہت نیک تھے، نیک و صالح تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ طالب علمی کے زمانے سے ان کے حالات میں لکھا ہے، باقی حضرات کے یہاں بھی، کہ طالب علمی کے زمانے سے وہ تہجد کے پابند اور سنتوں کے پابند، کتاب کے احترام کے پابند، اساتذہ کرام اور جو قابل احترام ان سے سب کے پابند تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ تقوی، اور تقوی ہی کا ایک حصہ یہ ہے کہ اساتذہ کا احترام۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بھی ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا زبردست حافظہ عطا فرمایا ہے کہ جو اسلاف میں خال خال کسی کو ایسا حافظہ ملا ہے، یہ کیا وجہ ہے بنیادی؟ تو حضرت نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اور ایسے لوگ واقعی اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن جب زیادہ اصرار کیا گیا تو فرمایا کہ اتنی بات ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو کسی کاغذ کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا ہے، اور میں نے اپنے اساتذہ کرام سے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اگر کبھی اس پرانے زمانے کے کتابوں میں حواشی اوپر کی طرف بھی لکھے ہوئے ہوتے تھے،
اور ان حواشی کو پڑھنے کے لیے عام طور پر لوگ کتاب گھما لیتے تھے پھر پڑھ لیتے تھے. تو حضرت علامہ رحمہ اللہ وہ اگر ان حاشیوں کی ضرورت پڑتی تو بجائے اس کی کتاب کو گھما لے خود گھوم جاتے اور ادھر سے پڑھ لیتے تھے کہ میں کتاب کو اپنے تابع نہیں بنا سکتا، نہ بناؤں گا، مجھے کتاب کا تابع بننا ہے. تو میرے عزیزوں، بعض طلبہ ادھر وہ کتابیں رکھ لیتے ہیں. بعض طلبہ کو دیکھا ہے کہ الٹے ہاتھ میں کتاب اور سیدھے ہاتھ میں چپل، اور بعض طلبہ کو دیکھا ہے کہ کتاب ہاتھ میں اس کے اوپر برتن رکھا ہوا ہے، وہ آ رہے ہیں وہ برتن کھانے کا برتن. ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں. کتاب کا احترام، اساتذہ کا احترام. اور آپ حضرات سے عرض کروں، ایک تو آپ کے وہ اساتذہ ہے جن سے براہ راست آپ پڑھ رہے ہیں، ان کا احترام تو ہے ضروری. ایک وہ اساتذہ ہے کہ جن سے آپ پڑھ نہیں رہے لیکن جامعی کے اساتذہ ہے. سب کو آپ اس استاد کی اس میں آپ کو دیکھنا چاہیے اور سب کا احترام آپ کی ذمہ ضروری ہے. اساتذہ کے علاوہ جو یہاں جامعی کے دوسرے ناظمین حضرات ہیں یا نگران حضرات ہیں یا کام کرنے والے ہیں لیکن آپ سے عمر میں بڑے ہیں، تو ان سب کا احترام بھی آپ کی ذہن میں ہونا چاہیے، بلکہ جب ضرورت پڑے تو ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے. اس طرح اگر طالب علم اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ پھر ان کا مستقبل بہت شاندار ہوگا. میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں پڑھی ہیں. پہلی والی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے، جو ابو عبداللہ الحاکم نے مستدرک میں حدیث کو ذکر کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے. میں نے ایک لفظ اور بڑھا دیا تھا، ووافقہ علیہ الذہبی. یہ جو کلمات ہے دورہ حدیث اور تخصص کے طلبہ تو اس کا مقصد سمجھتے ہیں، نیچے والے حضرات شاید اتنا نہ سمجھتے ہوں، لیکن میں اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے. وہ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ، جو حریص ہے، لالچی ہے، طلبگار ہے، اس کو منہوم کہتے ہیں، کسی چیز کے پیچھے پڑنے والے. کہا کہ ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. ان میں سے ایک تو پسندیدہ اور ایک ناپسندیدہ ہے. ایک پسندیدہ اور ایک ناپسندیدہ شریعت کی نظر میں، اللہ و رسول کی نظر میں. پسندیدہ ان میں سے کون سا ہے جو پیچھے پڑا ہوا ہو اور کبھی اس کی طلب میں کمی نہیں آتی؟ فرمایا کہ وہ طالب علم ہے. جو علم کا طلبگار ہے وہ جتنا بھی محنت کرے اس کا پیٹ نہیں بھرتا کہ مجھے مزید حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کے بھی فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے بعد اس مخلوق میں سب سے زیادہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی ان کو مخاطب بنا کر کے کہا، اور پھر ان کے ذریعے ہر مسلمان کو بھی خطاب ہے کہ یہ کہا کرو کہ رب زدنی علما، میرے علم میں اور اضافہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فارغ ہونے کے بعد جب آپ کو جامعے سے سند ملے تو اب آپ کو علم کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے، مزید ضرورت ہے. کبھی بھی موت تک آدمی کا پیٹ علم سے نہیں بھرنا چاہیے، آدمی کی طلب میں فرق نہیں آنا چاہیے. عربوں میں نے ایک بہت عجیب مزاج دیکھا ہے. عربوں میں 70 سال کے عالم کو بھی طالب علم کہتے ہیں. میں نے شیخ ابو غدہ رحمہ اللہ کے بارے میں، کبھی شیخ عبدالعزیز ابن باز کے بارے میں، یہ وہاں کے علماء سے سنا ہے کہ زبردست طالب علم ہے. شیخ ابو غدہ ان کی عمر 70 سال سے اوپر تھی، تو کہا کہ بہت عمدہ طالب علم ہے. طالب علم واقعہ یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی آدمی کو طلب علم سے باز نہیں آنا چاہیے. تو آپ حضرات اگر صحیح معنوں میں طالب علم بنیں گے تو آپ کی طلب میں کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے. مستقل طلب علم لگے رہیے. ان میں طلب علم میں ایک تو آپ کی وہ کتابیں ہیں جو آپ اساتذہ کرام کے پاس پڑھ رہے ہیں،
اس کی طلب اور فہم اور یاد کرنا وہ تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سب کچھ ہے۔ عربی زبان، عربی میں لکھنا، اپنی تحریر کو خوشخطی کے طور پر سیکھنا، اور خارجی جو متعلقہ کتابیں ہوں اپنے اساتذہ کے مشورے سے ان کو دیکھنا، اسی طرح تقریری میدان میں کچھ ترقی کرنا اور سیکھنا، اور اسی طرح لکھنے کے میدان میں کچھ مشق کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ طالب علم کی نظر میں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے دوسری چیز میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ طلب علم کے ہمیشہ اس میں لگے رہیے، اور اس کے لیے یکسوئی ضروری ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں خدا نہ خواستہ اور چیزیں ہیں، کھانے پینے کا شوق، گھومنے کا شوق، تعلقات کا شوق، ادھر ادھر غیر متعلقہ کاموں کی طرف متوجہ ہونا، تو آپ صحیح معنوں میں طالب علم نہیں بن سکتے۔ تو اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہی منہوم فی العلم والی حدیث پڑھی ہے، اور دوسرا جو پسندیدہ نہیں ہے وہ دنیا کا طلبگار اگر وہ لکھ پتی ہو تو کروڑ پتی بننے کی کوشش کرتے، اس میں ماشاءاللہ وہ ہے بھی اسی طرح، وہ کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کروڑ پتی بنے تو حقیقت یہ ہے لکھ پتی سے زیادہ بھوکا وہ کروڑ پتی ہوتا ہے، اس کو ارب پتی بننا ہے، اور ارب پتی تو اور زیادہ بھوکا ہو جاتا ہے کہ میں اور اس سے بھی آگے نکلوں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن علم کا طلبگار جو صحیح معنوں میں طلبگار ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک اور حدیث بھی پڑھی ہے، یہ اس وجہ سے پڑھی ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بعض طلباء کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں۔ آس پاس ماشاءاللہ ہمارے اس ادارے کے آس پاس یہ کھانے پینے کی چیزیں ملتی بھی کافی ہیں، یہاں جامعہ میں بھی ملتی ہیں چیزیں۔ تو طالب علم خصوصاً جن کے پاس کچھ پیسے زیادہ ہو، وہ اس طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، یہ کسی طرح طالب علم کے لیے مناسب نہیں ہے۔ طالب علم کو بھوک برداشت کرنا ہے، طالب علم کو محنت کرنی ہے، تب جا کر کے کچھ ترقی ملتی ہے۔ عربی زبان میں ایک مشہور مقولہ ہے، اور یہی ہمارے استاد شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کبھی زبانی بھی کہہ دیتے تھے، ان کے کتابوں میں بھی وہ لکھا ہوا ہے، کسی بھی مناسبت سے وہ لکھ لیتے ہیں: من لم تکن له بدایۃ محرقہ لم تکن له نہایۃ مشرقہ۔ جس شخص کی ابتدا محنت والی نہ ہو، محرقہ کا معنی ہے ایسی زندگی جو آدمی کو جلا کر رکھ دے، بہت مشقت کی زندگی۔ جس کی شروع والی زندگی مشقت کی نہ ہو، اس کی انتہا والی زندگی کامیاب اور چمکدار نہیں ہو سکتی۔ انتہا کی زندگی چمکدار اسی آدمی کی بنتی ہے جس نے خوب محنتیں کی۔ اور اگر طالب علم بجائے محنت کی کہ میں یہ بھی کھا لوں وہ بھی کھا لوں، تفریح بھی کروں اور سواری بھی میرے پاس ہو اور اس قسم کے کپڑے میرے پاس ہو، یہ تو وہ بدایہ کو مشرقہ بنانا چاہتا ہے کہ میری ابتدا تابناک ہو۔ جب ابتدا تابناک ہے تو انتہا پھر اس کے برعکس ہوگی۔ من لم تکن له بدایۃ محرقہ لم تکن له نہایۃ مشرقہ۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، حضرت مقداد ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں یہ بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اس کو ذرا سمجھ لیجیے، غور کیجیے اس پر۔ حضرت مقداد ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں تھوڑا سا مفہوم بیان کرنے سے قبل تمہید کے طور پر کچھ عرض کروں
इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी भी ज़रूरत के लिए मुख्तलिफ बर्तनों को, थैलियों को भर लेते हैं। बर्तन में पानी डाल दिया, बर्तन में कोई सामान डाल दिया, थैली में कोई सामान डाल दिया, बाहर से कुछ लिया उसमें डाल दिया। मुख्तलिफ किस्म के बर्तन होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये बताया है कि इंसान ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ थैलियों को या बर्तनों को भर लेता है, डालने की बात नहीं की है कि किसी बर्तन को भर लेता है, तो सबसे बदतरीन बर्तन कौन सा है जिसको वो भर लेता है? बहुत से बर्तन हो सकते हैं, बहुत सी थैलियाँ हो सकती, आजकल तो और ज़्यादा है। वो जो थैलियाँ माशाल्लाह वो प्लास्टिक की भी मिलती है, वो लोहे उसकी कपड़े की भी मिलती है, और ये बर्तन मिलते हैं। आदमी उसमें कुछ न कुछ डाल देता है, भर लेता है। चाय की वो प्यालियाँ हैं या कितलियाँ हैं। तो सबसे बदतरीन वो थैली जिसको इंसान भर लेता है वो कौन सी? इस हदीस में वो बताया गया। अब मैं हदीस का मफ़हूम बयान करूंगा तो आपके समझ में आएगी हदीस। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत मिक़दाम इब्न मादी करीब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मा मलअ आदमियुन विआअन शर्रम मिन बत्न, पेट से बदतर कोई थैली ऐसी नहीं है जो इंसान उसको भर लेता है। ये नहीं फरमाया कि कुछ डाल देता है, डालने में कोई हरज नहीं है, भरना। फरमाया कि सबसे बदतरीन वो थैली या वो बर्तन कि जो इंसान भर लेता है अपनी ज़िंदगी में, बदतरीन थैली जो भरने वाली वो कि कौन सी है? मतलब ये हुआ कि इतना खाना खाना कि पेट बिल्कुल भर जाए, ये बदतरीन चीज़ है। जिन्होंने इल्म की खिदमत की है उन्होंने भूख बर्दाश्त किया है। वो ये नहीं है कि पेट यहां तक भर लेते थे। हदीस का आगे क्या का मफ़हूम भी सुन लीजिएगा। आगे फरमाया, ये तो फरमाया कि बदतरीन चीज़ है कि जो आदमी भर लेता है। उसके बाद फिर फरमाया, बिहस्बि इब्नि आदम उकलातुन युकिमन सुल्बा, इंसान के लिए इतना ही काफ़ी है चंद लुक़मे की जिससे उसकी पुश्त सीधी रहे, बस इतना ही काफ़ी। और बहुत ज़्यादा खाना है, यानी अगर इससे कुछ ज़्यादा खाना है तो उसकी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। कहा कि ज़्यादा खाना हो तो 1/3 खाने के लिए अपने पेट में से, मैदे में से 1/3 हिस्सा खाने के लिए, 1/3 पीने के लिए और 1/3 सांस लेने के लिए। इसका मतलब क्या निकला कि आदमी को जितनी भूख लग रही है उसके हिसाब से 1/3 खा ले, 2/3 खाली छोड़ दे। अब उन 2/3 में से 1/3 में पानी की भी तो ज़रूरत है, पानी, और 1/3 अभी खाली रहे वो सांस लेने के लिए। देखा है या नहीं देखा है, जो ज़्यादा खाते हैं फिर सांस नहीं ले सकते। तो जब पेट भर जाए वो आदमी काम नहीं कर सकता। सादी शिराजी कहते हैं, गुलिस्तान किसी ने पढ़ी है आप हज़रात में से? जिसने पढ़ी वो हाथ उठाएं। ओ माशाअल्लाह, बहुत लोगों ने पढ़ी। सादी शिराजी बहुत हिकमत वाले आदमी हैं। हमारे उस्ताद मुहतरम हज़रत मौलाना मेराजुल हक साहब रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि गुलिस्तान बच्चों को हम पढ़ाते हैं। कहा कि इसके साथ ज़्यादती है, गुलिस्तान बच्चों को पढ़ाने वाली किताब नहीं है, यह तखस्सुस वालों को पढ़ानी चाहिए, और हकीकत है इसी तरह। तो वो कहते हैं इसी खाने पीने से मुतालिक, तही अज़ हिकमती बइल्लति आन, तहे अज़ हिकमती बइल्लति आन कि पूरी अज़ ताआम ताबीनी। कहते हैं कि हिकमत तुम्हारे अंदर इस वजह से नहीं है, इल्म इस वजह से आपके पास नहीं आ रहा कि वो जो तुम्हारे अंदर कुछ गुंजाइश है वो तो खाने से भरी हुई है, तुम्हारा मैदा खाने से भरा हुआ है, इल्म के लिए जगह ही नहीं, जगह छोड़ी नहीं है। एक और इसी गुलिस्तान में एक और शेर है, फरमाते हैं, खुर्दन बराई ज़ीस्तन व ज़िक्र करदनस्त,
خوردن برای زیستن و ذکر کردن است، وی معتقد که زیستن از بهر خوردن است. کہتے ہیں کہ یہ کھانا پینا تو صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ آدمی کی زندگی باقی رہے اور باقی وقت اللہ کی یاد میں، علم میں، ان چیزوں میں لگا دے. لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مجھے زندگی ملی اس مقصد کے لیے کہ میں کھاتا رہوں بس. اللہ نے کیا فرمایا سورہ محمد میں؟ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم. فرمایا کہ جو یہ کافروں کی علامت ہے، خدا نہ خواستہ میں زیادہ کھانے والے پر یہ فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بتا دیا ہے کہ ان کو تو کسی اور چیز کی فکر ہے ہی نہیں. فرمایا کہ وہ فائدہ اٹھاتے اور کھاتے پیتے ہیں جیسے جانوروں. تو مسلمان کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. پھر مسلمانوں میں خاص کر جو طالب علم ہے تو کھانے پینے میں فرمایا کہ اتنا زیادہ سے زیادہ آدمی کھائیں کہ ایک تہائی. وہ طالب علم مطالعہ بھی کر سکتا ہے، اس طالب علم کا حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے، وہ طالب علم عبادت بھی صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے، اور وہ طالب علم تقوی بھی اختیار کر سکتا ہے. میں نے عرض کیا کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں علم کی خدمت کی ہے یا علم حاصل کی ہے، انہوں نے بھوک برداشت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نام سے کون واقف نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابی، اور علمی حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سب سے زیادہ صحابہ میں جس نے نقل کی ہے اور امت کو ان کے ذریعے ملی، وہ حضرت ابو ہریرہ ہے. سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے نقل کی، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے جو اس طرح علم حاصل کیا، وہ کس وجہ سے؟ نہایت محنت اور بھوک برداشت کرنے کی وجہ سے. دورہ حدیث کے طلبہ کو معلوم ہے، جو نیچے کے درجات والے حضرات ہیں، انہوں نے تو براہ راست ابھی وہ حدیثیں نہیں پڑھی ہیں. بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ میں اتنی حدیثیں کیسے بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا صفہ مقام کے لیے. میں نے کہا کہ میں یہاں پڑھا رہوں گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرتا رہوں گا، علم حاصل کرتا رہوں گا. مجھے کھانے پینے کے اگر کچھ ملا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا میں بھوک برداشت کر کے وہ یہ علم حاصل کرتا رہوں. اور اسی بخاری شریف میں یہ بھی ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ مجھ پر غشی طاری ہوتی تھی. وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں تھے، اظہار بھی نہیں کرتے تھے، اور طالب علم کی شان یہی ہونی چاہیے، وہ کسی سے نہیں کہتے تھے. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ زیادہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے میں گر پڑتا. جب میں گر پڑتا، بے ہوشی طاری ہوتی، تو ایک بیماری جو آپ حضرات بھی جانتے ہیں، تو مجھ پر وہ لوگوں کا یہ خیال، مرگی اسے کہتے ہیں آج کل کی زبان میں، لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید ان کو مرگی کی بیماری ہے جو اچانک آدمی بے ہوش ہو کر کے گر پڑتا ہے. اور اس زمانے کے حساب سے اس کے علاج میں سے یہ کیا تھا کہ اس کی گردن دباتے تھے. تو لوگ میرے گردن پر پاؤں رکھ کر کے دباتے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو مرگی کی بیماری ہے، اس لیے بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. اور وہ کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی بیماری نہیں تھی، بھوک کی وجہ سے میں گر پڑتا تھا. اللہ نے صلہ کیا دیا؟ من تكون له بداية محرقة تكون له نہایت مشرقہ. بدایہ انہوں نے اس طرح، ابتدا ان کی اس طرح گزری، یا من لم تکن له بدایۃ محرقہ لم تکن له نہایت مشرقہ.
لیکن انہوں نے برعکس کیا، اپنی بدایہ کو محرقہ بنایا، یہ ساری چیزیں برداشت کی۔ اللہ نے کتنا نوازا کہ اب ذرا غور کیجئے، آپ تو ماشاءاللہ طالب علم ہیں، اکثر جانتے بھی ہیں، لیکن ایک عام بات اگر یہ کہی جائے کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ایسے ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں نقل کی ہے امت کے لیے، اور دین کی جو اہم دو بنیادیں ہیں، باقی جو دو ہیں وہ تو انہی دو سے مستفاد ہے، اصل بنیادیں دو ہیں، قرآن اور سنت، پھر انہی سے اجماع و قیاس ہے۔ تو یہ جو دو اہم بنیادیں ہیں، ایک بنیاد کی فراہمی میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کا۔ تو اگر کوئی کہے کہ وہ صحابی کون ہوں گے، تو ہر آدمی کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت زیادہ اٹھائی ہے وہی ہوں گے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ کون ہے، وہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ تشریف رکھیے اللہ کے بچے۔ تو سب سے زیادہ، آپ حضرات میری بات سن لیجیے گا، کسی کے ذہن میں یقیناً یہ آئے گا کہ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابوبکر نے نقل کی ہوں گی، چونکہ وہ سب سے پہلے مسلمان بننے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں تک کہ ہجرت میں بھی ساتھ تھے۔ لیکن حضرت ابوبکر کا مقام اپنی جگہ پر فضیلت مسلم ہے، لیکن علم کے لیے جتنا حاصل کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ نے محنت کی ہے، تو اللہ نے یہ کام ان سے لیا، صرف حدیثیں زیادہ یاد کرنے میں۔ علم کے حساب سے حضرت ابوبکر کا مقام بہت اونچا تھا، لیکن حدیثیں سب سے زیادہ کس نے یاد کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور یاد رکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت صرف 3 سال ان کو موقع ملا ہے۔ حضرت ابو بکر کو تو 23 سال کا موقع ملا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پوری زندگی ہے، لیکن ان کو تقریباً 3 سال کا صرف موقع ملا۔ سن 7 ہجری کو یہ مسلمان ہو، لیکن محنت کی وجہ سے، بھوک برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا۔ تو آپ حضرات اس میں بھی تھوڑا سا اس سے یہ قربانی دیجئے کہ یہ کھانے جو پیسے آپ کو ملیں گے، چاہے جامعی کی طرف سے یا انعام کے طور پر یا اپنے والدین کی طرف سے، کوشش کیجئے کہ اس کو کتابوں پر خرچ کیجئے، یہ نہیں کہ کھانے پینے پر۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ، جنہوں نے ایسی کتابیں لکھیں کہ الحمدللہ بخاری کی شرح لکھی 12 جلدوں میں، ترمذی کی شرح لکھی 8 جلدوں میں، حجت اللہ البالغہ کی شرح لکھی 5 جلدوں میں، موٹی موٹی جلدوں میں، اور بھی بہت سی کتابیں لکھی۔ کیسی زندگی گزاری؟ حضرت کی ذاتی کتابوں میں، ذاتی کتب خانے میں حضرت کی اجازت سے میں کبھی مطالعہ کرتا تھا، حضرت نے اجازت دی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت کی کتابوں میں سے، ذاتی کتابوں میں سے میں نے ایک کتاب نکالی، تو اس کتاب کی شروع میں حضرت ہی کی تحریر تھی، ان کے قلم سے، طالب علمی کے زمانے کی تحریر تھی۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ والدہ نے اپنے گاؤں سے، حضرت گجرات کے رہنے والے تھے، پالنپور، وہیں سے کسی کے توسط سے گھی بیچ دیا تھا۔ گھی طالب علم کے لیے، مسافر ہے، دارالعلوم میں پڑھ رہے ہیں، تو گھی بھجوا دیا تھا کھانے کے لیے۔ اس گھی کو بیچ کر میں نے یہ کتاب خریدی، جو خالص کھانے کے لیے چیز آئی تھی، وہ بھی ماں کی بیچی ہوئی چیز، اس کو بیچ کر انہوں نے کتاب خریدی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا اثر کہ مجھ پر بہت زیادہ اثر ہوا اس کا، اب آپ تک بھی بات پہنچ گئی، انشاءاللہ آپ بھی متاثر ہوں گے۔ اور اگر وہ گھی کھا لیتے، تناول فرما لیتے، تو اس کا کوئی ذکر نہ ہوتا۔ میں نے پھر حضرت سے پوچھا بھی، میں نے کہا حضرت آپ کی ایک کتاب پر یہ لکھا ہوا ہے، تو حضرت کو یاد کہا کہ تمہیں کیسے؟ میں نے کہا کہ آپ کی کتابوں میں تھی وہ کتاب۔
جو سارا وقت ادھر خرچ کرتی ہے، یہ نہایت نامناسب بات ہے۔ جو طلبہ، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں جو پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید اضافہ کرتے ہیں، اور جو اس طرح سستی، یہ اسی وجہ سے آپ کو زحمت دی گئی ہے کہ اس قسم کی باتیں سن کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ آئندہ آپ حضرات بھی اسی طریقے سے اعلیٰ نمبرات کے ساتھ کامیابی حاصل کریں۔ ایک بات میں آپ حضرات کی ہمت افزائی کے طور پر ضرور عرض کروں گا۔ میں کچھ عرصے سے یہاں قریب رہتا ہوں، اسی محلے کے ذرا آگے، تو مسجد میں آتے جاتے طلبہ کو بعض مرتبہ جب چھٹی کا وقت ہو دیکھتا رہتا ہوں مختلف اس میں۔ تو ایک چیز سے مجھے حقیقت، یہ میں نے کبھی طلبہ سے، وہ جن کو میں پڑھاتا ہوں شاید ان کے سامنے بھی اس کا اظہار نہیں ہوا، لیکن آج کر دیتا ہوں، مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے، اور میں حضرت بنوری کی کرامت بھی سمجھتا ہوں اس کو، اور اساتذہ کرام کی محنت کا ثمرہ بھی سمجھتا ہوں۔ تمام اساتذہ جو نگران حضرات ہیں ان کی محنت کا ثمرہ بھی سمجھتا ہوں، اور آپ حضرات کی شرافت بھی اس کو سمجھتا ہوں، اور وہ یہ چیز ہے، مختلف طلبہ کو میں نے مختلف مقامات پر یہاں دیکھے ہیں، الحمدللہ ان کی نگاہیں نیچی ہوتی بلا استثناء۔ مختلف جگہوں پر میں نے دیکھ لیے ہیں، جو چھٹی کے وقت ہے وہ کوئی تفریح کے لیے یا کسی اس کے لیے باہر نکلتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس جامعے کے طلبہ کی نظریں نیچے ہوتی ہیں۔ تو میں اس پر مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور مزید کہ اس کی مزید بھی کوشش کیجیے کہ نگاہوں کی حفاظت یہ تقویٰ کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ایسے طلبہ کو اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ تو یہ بدنگاہی کے لیے تو آج کل دوسرے اسباب بھی ہے آدمی کی جیب میں، جہاں پر آپ اس طریقے سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح جہاں آپ اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو وہاں پر بھی اسی طرح حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ میں آپ حضرات کو، خصوصاً ان طلبہ کو جنہوں نے اچھے نمبرات حاصل کیے ہیں، ابھی اساتذہ کرام کے ہاتھوں سے ان کو انعامات ملیں گے، خاص طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آخر تک ہوتا، لیکن ایک ضروری کام کی وجہ سے میں جاؤں گا، پیشہ کی مبارکباد دے دیتا ہوں۔ آپ دوسرے اساتذہ کرام کی باتیں بھی سن لیجئے، اور میری درخواست ہے کہ ان باتوں پر عمل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔